ترقی پسند افسانہ۔ ترقی پسند تحریک نے اردو افسانے پر بے شمار اثرات مرتب کیے ہیں۔ افسانہ رومانوی اور داستانوی ماحول سے نکل کر حقیقی رنگ میں وارد ہوا۔ پریم چند۔ ترقی پسند افسانہ لکھنے کا سہرا پریم چند کے سر ہے۔ ان کا افسانہ کفن اس سلسلے میں اہم ہے۔ انور سدید کی کتاب اردو ادب کی مختصر تاریخ سے اقتباس ملاحظہ کریں۔ ترقی پسند افسانے کا رشتہ زندگی کی حقیقت نگاری سے وابستہ ہے اور اس کی ایک مثالی تخلیق پریم چند کا افسانہ کفن ہے۔ پریم چند نے سوا سیر گیہوں اور پوس کی رات میں بھی ترقی پسند تحریک کو برتا ہے۔ ان کے افسانے حقیقت نگاری کا عین نمونہ ہیں۔ عصمت چغتائی۔ عصمت چغتائی نے ترقی پسند افسانے لکھے۔ انہوں نے بڑی بے باکی سے عورت کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو موضوع بنایا۔ وہ جنسی پہلو اور عورت کی نفسیات کو اپنے افسانوں میں بیان کرنے نہیں گھبراتیں۔ عصمت حقیقت کو حقیقت کے روپ میں بیان کرنے میں مہارت رکھتی ہیں۔ وہ قاری کے سامنے معاشرتی زندگی کی سچی تصویریں پیش کرتی ہیں۔ اس حوالے سے ان کے افسانے لحاف، چوتھی کا جوڑا، گیندا اور چھوئی موئی وغیرہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ بقول انور سدید، عصمت چغتائی کی شہرت میں عظمت کم اور حیرت زیادہ ہے۔ انہوں نے اردو افسانے میں رشید جہاں کی نسوانی بغاوت کو وسعت دی اور جنس نگاری کے پردے میں معاشرتی حقیقت نگاری کا فریضہ سر انجام دیا۔ راجندر سنگھ بیدی۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں میں بیدی کا نام بھی نمایاں ہے۔ بیدی نے انسانی دکھوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ ان کے افسانوں میں داخلی کیفیات موجود ہیں۔ وہ سماجی حقیقت نگاری کو بڑے وثوق سے بیان کرتے ہیں۔ ان کے نمایاں افسانوں میں گرم کوٹ، لاجونتی، اپنے دکھ مجھے دے دو اور صرف ایک سگریٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ترقی پسند تحریک نے ہر صنف پر اثر ڈالا ہے۔ اسی طرح یہ تحریک اردو شاعری پر بھی اثر انداز ہوئی۔ اس تحریک سے وابستہ شعراء درج ذیل ہیں۔ فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض کو اردو شاعری کا اہم نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو شاعری میں بھی خوب نام کمایا۔ ان کی شاعری انقلاب کی شاعری ہے۔ وہ رومانوی موضوعات کے شانہ بشانہ حقیقی پہلوؤں کو بھی سمیٹتے جاتے ہیں۔ انہوں نے محبوب سے لے کر وطن عزیز جیسے موضوعات کو بھی اپنی شاعری میں سمویا ہے۔ انور سدید اپنی کتاب اردو ادب کی تحریکوں میں لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ فیض کی شاعری میں جذبہ اور نظریہ دونوں موجود ہیں۔ عاشقی فیض کی عبادت ہے اور ترقی پسندی فیض کا فریضہ۔ فیض کی حقیقت اور رومان کے حسین امتزاج پر مشتمل نظم کا جائزہ لیں۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ علی سردار جعفری۔ علی سردار جعفری کا شمار ترقی پسند شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے ہاں جوش و جذبہ نمایاں ہیں۔ انہوں نے مزدور طبقے پر کئی نظمیں لکھیں۔ وہ آنے والے وقت کے مثبت خواب بھی دیکھتے ہیں۔ سردار جعفری نے سامراجی لڑائی، انقلاب روس، جشن بغاوت، سیلاب چین جیسے موضوعات پر نظمیں لکھیں۔ کون آزاد ہوا، کس کے ماتھے سے سیاہی چھوٹی، میرے سینے میں ابھی درد ہے محکومی کا، مادر ہند کے چہرے پر اداسی ہے وہی۔ مخدوم محی الدین۔ مخدوم محی الدین باغی شاعر ہیں۔ ان کا شمار ترقی پسند مصنفین میں ہوتا ہے۔ مخدوم محی الدین فیض کے نظریات سے متاثر ہیں۔ وہ محبت و انقلاب کو بیک وقت اپنی شاعری میں سموتے ہیں، جس کا واضح ثبوت ان کے مجموعے سرخ سویرا اور بساط رقص ہیں۔ ان کی نظمیں جمالیاتی حسن سے لبریز ہیں۔ آتش کدائے قمر، سپاہی، اسٹالن اور چارہ گھر ان کی انقلابی نظمیں ہیں۔ جانے والے سپاہی سے پوچھو وہ کہاں جا رہا ہے، کون دکھیا ہے جو گا رہی ہے، بھوکے بچوں کو بہلا رہی ہے، لاش جلنے کی بو آ رہی ہے، زندگی ہے کہ چلا رہی ہے۔ ترقی پسند تحریک نے نہ صرف افسانہ اور شاعری کو متاثر کیا بلکہ تنقید پر بھی اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری۔ ان کو ترقی پسند تنقید کے مصنفین کا بانی کہا جاتا ہے۔ مقالہ ادب اور زندگی اس کی عمدہ مثال ہے۔ انہوں نے ادب کو مارکسی نظریات سے روشناس کرایا۔ محدود تصانیف کے باوجود ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ادب اور انقلاب بھی ان کا مشہور مقالہ ہے۔ ان کی رائے ہے کہ نقاد اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کے ساتھ ساتھ سماجی برائیوں کو بھی بیان کرے۔ انور سدید اپنی کتاب اردو ادب کی تحریکوں میں لکھتے ہیں کہ اختر حسین رائے پوری نے اردو تنقید کو پہلی مرتبہ مارکسی نظریات سے آگاہ کیا اور تنقید کو ایک نئی جہت سے آشنا کرنے کی سعی کی۔ سجاد ظہیر۔ سجاد ظہیر نے ایک نقاد کی حیثیت سے اردو ادب کو اپنی تصانیف کا تحفہ دیا۔ انہوں نے روشنائی کے عنوان سے ترقی پسند تحریک کی تاریخ لکھی۔ وہ مارکسی تنقید کو بیان کرنے میں اولین حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے انقلابی شاعری پر ذکر حافظ کے عنوان سے مضامین بھی لکھے۔ مجنو گورکھپوری۔
مجنو گورکھپوری نے اول رومانوی نقاد اردو ادب میں اپنا کمایا اور بعد میں بحیثیت مادی نقاد بھی اپنی خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے اپنے مقالے ادب کی جدلیاتی ماہیت میں مارکسی فلسفے کا جائزہ لیا ہے۔ ان کا اسلوب رومانوی نقاد ہونے کی وجہ سے خشک اور کھردرا نہیں ہے، وہ لطافت اور شائستگی سے اپنی تخلیق کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ انور سدید کی کتاب اردو ادب کی مختصر تاریخ سے اقتباس ملاحظہ کریں۔ مجنو ادبی مسائل کو مستقیم انداز میں حل نہیں کرتے بلکہ قول محال پیدا کر کے قاری کو الجھا دیتے ہیں۔ یہ حربہ انہوں نے تفہیم و تعبیر اقبال میں زیادہ استعمال کیا ہے۔ ترقی پسند ناول۔ ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کو قابل قدر ناول نگاروں سے نوازا ہے، جن میں عزیز احمد، عصمت چغتائی اور سجاد ظہیر اہمیت کے حامل ہیں۔ عزیز احمد۔ یوں تو عزیز احمد نے بے شمار ناول لکھے، لیکن گریز نے ناول نگاری میں اپنا منفرد مقام حاصل کیا۔ انہوں نے متوسط طبقے کو اپنی کہانی میں جگہ دی۔ اس ناول میں انہوں نے کرداروں کی نفسیاتی و جنسی کیفیات کو بیان کیا ہے۔ عزیز احمد ایک ترقی پسند ناول نگار ہیں، وہ کرداروں کے داخلی جذبات و احساسات کو بیان کرنے کا فن جانتے ہیں۔ انور پاشا اپنی کتاب ترقی پسند اردو ناول میں لکھتے ہیں، گریز کی پیشکش میں انہوں نے جس فنی شعور، عصری آگہی اور نفسیاتی و جنسی بصیرت کا ثبوت دیا ہے، وہ اردو ناول میں ایک قابل قدر اضافہ ہے۔ عصمت چغتائی۔ ترقی پسند ناول نگاروں میں عصمت چغتائی کی اہمیت سے انکار کسی صورت ممکن نہیں۔ وہ اس دور کی مشہور و معروف ناول نگار ہیں۔ انہوں نے منٹو کے مقابلے میں جنسی موضوعات کو بڑی بے باکی سے بیان کیا ہے۔ جہاں تک ترقی پسند ناولوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں انہوں نے ٹیڑھی لکیر لکھا۔ یہ ناول متوسط طبقے کے گرد گھومتا ہے، جس کا مرکزی کردار شمن ہے۔ یہ ناول شمن کی زندگی میں ہونے والے واقعات کی کہانی ہے۔ عصمت نے اس ناول میں متوسط طبقے کی سماجی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یہ ناول مصنفہ کی آپ بیتی معلوم ہوتا ہے۔ بقول انور پاشا، غرض یہ کہ ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا ایک اہم کارنامہ ہے، جس میں زندگی کی گوناگو تصویریں نفسیاتی اور جنسی پس منظر میں ابھر کر آئی ہیں۔ سجاد ظہیر۔ سجاد ظہیر کا نام ترقی پسند مصنفین میں شامل ہے۔ انہوں نے لندن کی ایک رات لکھ کر اردو ادب میں اپنا نام بنایا۔ یہ ناول ان کے طالب علمی کے زمانے پر مشتمل ہے۔ اس ناول میں گھریلو زندگی روداد ہے۔ منتظر مہدی کی کتاب ترقی پسند اردو ناول کا ملاحظہ کریں۔ اس ناول میں سجاد ظہیر نے تکنیک کی سطح پر نیا تجربہ کیا، جس کی تقلید بعد کے ناول نگاروں نے بھی کی۔ مجموعی جائزہ۔ غرض یہ کہ ترقی پسند تحریک نے ہر صنف کو متاثر کیا، خواہ وہ افسانہ ہو یا ناول، تنقید ہو یا شاعری۔ ہر مصنف اپنے منفرد اسلوب سے اس تحریک کی خوبیوں کو برتتا رہا۔ یوں ترقی پسند تحریک اردو ادب کے حسن اور دلکشی میں اضافے کا سبب بنی، جس نے رومانوی انداز کا خاتمہ کیا اور حقیقت نگاری کا بول بالا کر دیا۔